اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں نماز سے متعلق بات چل رہی ہے۔ آج سجدہ سہو سے متعلق انشاءاللہ کچھ مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر انسان نماز میں کوئی غلطی کر جائے، کوئی چیز بھول جائے، تو ایسی صورت میں آیا اس نماز کو دوبارہ دہرایا جائے گا، یا اس نماز کے آخر میں 2 سجدے کر کے، اضافی 2 سجدے کر کے انسان اس غلطی کی تلافی کر سکتا ہے۔ سجدہ سہو کے معنی ہی بھول کے ہیں، انسان کوئی چیز بھول جائے، اور دین اسلام نے بڑی آسانی رکھی، انسان کو سہولت دی کہ اگر یہ بھول کی وجہ سے کوئی غلطی کر جائے تو اس کی پکڑ نہیں، اس کا مواخذہ نہیں۔ نماز کے دوران اگر انسان بھولے سے فرض میں تقدیم و تاخیر کر لے، بہت توجہ سے سنیں گے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا دوستو۔ نماز کے دوران اگر بھولے سے فرض عمل میں تقدیم یا تاخیر ہو جائے، تقدیم کے معنی کیا ہے؟ تقدیم کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اپنے وقت سے پہلے کر لینا، یہ تقدیم ہے۔ تاخیر کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اپنے وقت سے دیر سے ادا کرنا۔ فرض عمل کے اندر اگر تقدیم ہو جائے یا تاخیر ہو جائے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی واجب عمل میں تقدیم ہو جائے یا تاخیر ہو جائے۔ تیسری صورت، اگر نماز میں کوئی واجب عمل رہ جائے۔ یہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3 صورتیں ہو گئی۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، فرض عمل میں تقدیم یا تاخیر ہو جائے، واجب عمل میں تقدیم یا تاخیر ہو جائے، واجب عمل انسان سے رہ جائے، تینوں بھولے سے ہو۔ کس سے ہو؟ بھولے سے۔ سہو کے معنی ہی بھول جانا، بھولے سے۔ اس کا مطلب صاف ہو گیا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر یہ کام کیے، فرض کو آگے پیچھے کیا لیکن جان بوجھ کے کیا، واجب کو آگے پیچھے کیا لیکن جان بوجھ کے کیا، واجب کو چھوڑ دیا جان بوجھ کے چھوڑا، تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ اسے وہ نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ بات سمجھ گئے؟ اور اگر اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا بلکہ بھولے سے ہو گیا، تو اللہ پاک نے یہ آسانی اس امت کے لیے رکھی ہے کہ پوری نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا کر لے، جب نماز کے آخر میں پہنچ جائے اور اسے یہ احساس ہو، یاد ہو جائے کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، تو ایسی صورت میں یہ کیا کرے گا، جب ایک طرف سلام پھیر دے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر کیا کرے گا؟ 2 سجدے کرے گا۔ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے، پھر سجدے میں جائے، پھر بیٹھ جائے، اور پھر بیٹھنے کے بعد جو تشہد کی دعا ہے التحیات سے لے کر آخر تک، اس کو پورا پڑھ لے، پھر دونوں طرف سلام پھیر۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ تو یہ سجدہ سہو ہے، اور ایسا کرنے سے وہ نماز درست ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو کا ہونا ثابت ہے کہ آپ سے ظہر کی نماز کے اندر سہو ہوا اور آپ نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 ہیں۔ تو آپ نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا،
اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد دلایا گیا، وہ تفصیلی حدیث ہے، تو آپ فوراً دوبارہ سے کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، اور آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کی اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا۔ ٹھیک ہو گئی بات دوستو؟ تو امت کے لیے قیامت تک آسانی ہو گئی کہ اگر نماز میں ان تین صورتوں میں سے کوئی صورت پیش آ جائے اور غلطی سے ہو جائے تو پوری نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ میں اس کی دو مثالیں آپ سے عرض کرتا ہوں تاکہ ساتھیوں کو سہولت ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ فرض کے اندر تقدیم یا تاخیر ہو جائے، ہر نماز کی ہر رکعت میں کتنے سجدے؟ ہر رکعت میں کتنے سجدے؟ دو سجدے ہیں نا، دو سجدے۔ پہلی رکعت میں آپ نے ایک سجدہ کیا اور دماغ کہیں ادھر ادھر ہوا، یاد نہیں رہا، اور آپ کو لگا کہ میں نے دو کر لیا، اور آپ ایک سجدہ کر کے فوراً دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک سجدہ رہ گیا نا دوستو فرض کا، لیکن آپ کو یاد آ گیا کہ وہ غلطی ہو گئی۔ دوسری رکعت میں آپ نے بجائے دو سجدوں کے تین سجدے کر لیے۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اب دوسری رکعت میں تیسرا سجدہ کون سا والا ہے؟ پہلی رکعت کا جو ایک سجدہ رہ گیا تھا نا، بات سمجھ رہے؟ تو فرض میں کیا ہو گئی؟ تاخیر ہو گئی۔ مشکل اردو بول رہا ہوں، فرض میں کیا ہو گئی؟ تاخیر ہو گئی، اس لیے کہ یہ جو دوسرا سجدہ تھا یہ پہلی رکعت میں کرنا تھا۔ پہلی رکعت میں دو سجدے تھے، لیکن ایک کیا اور دوسرا دماغ سے نکل گیا، کھڑا ہو گیا دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت میں اگر یاد آ جائے تو اب اس کو چاہیے کہ وہ پہلی رکعت والا سجدہ اسی دوسری رکعت میں ادا کر لے۔ تیسری رکعت میں یاد آ جائے تو تیسری میں ادا کر لے، چوتھی میں یاد آ جائے تو چوتھی میں ادا کر لے، لیکن ادا کرنا ہے، اس لیے کہ سجدہ فرض ہے۔ تو فرض میں اگر تقدیم اور تاخیر ہو گئی، لیکن اس نے اسی نماز میں اس کو تاخیر سے ادا کر لیا، تو آخر میں یہ کیا کرے گا؟ ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کر لے گا، تو اس کی یہ نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ فرض رکعت کی جو پہلی دو رکعتیں اگر ایک بندہ وہ اکیلے پڑھ رہا ہے، فرض اکیلے پڑھنے کی نوبت آ گئی، تو اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت یا قرآن کا کچھ حصہ بھی ملانا ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوست؟ یہ واجب ہے۔ تو اب اگر ایک بندے نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، وَلَضَّالِّينَ آمین، اور پھر دماغ کہیں ادھر ادھر ہو گیا اور بجائے کوئی سورت یا قرآن پڑھنے کے ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ تو سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کا کچھ حصہ ملانا کیا تھا؟ واجب تھا۔ واجب چھوٹ گیا نا، واجب چھوٹ گیا، تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کو چاہیے کہ نماز کے آخر میں ایک طرف سلام پھیر کر دو سجدے کر لے، سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی یہ نماز بچ جائے گی اور نماز ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گئی؟ اسی طریقے سے جیسے آپ نے ابھی وتر پڑھی، وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ دعائے قنوت نا، یہ دعائے قنوت کا پڑھنا وتر کی تیسری رکعت میں یہ واجب ہے۔ اگر کوئی دعائے قنوت بھول جائے تو ایسی صورت میں اگر اس کو جیسے یاد آیا آگے جانے کے بعد تو تب ٹینشن نہیں لے، یہ آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی وتر بچ جائے گی۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو تین صورتیں میں نے آپ سے عرض کی۔ فرض میں تقدیم و تاخیر ہو جائے، واجب میں تقدیم و تاخیر ہو جائے، یا واجب چھوٹ جائے،
لیکن یہ تینوں صورتیں کس سے ہو؟ بھولے سے ہو جائے، سہون ہو جائے، تو آخر میں سجدہ سہو کر کے اس کی تلافی کرنا وہ ممکن ہوگا۔ لیکن اگر نماز میں کوئی فرض رہ جائے، اور کیجیے گا، فرض چھوٹ جائے، رہ گیا، جیسے مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں 2 سجدے تھے، 1 رکوع تھا، پہلی رکعت کا رکوع ہی چھوٹ گیا، بات سمجھ گئے؟ فرض رہ گیا نا، اس کو وہ فرض نہ پھر دوسری رکعت میں یاد آیا، نہ تیسری میں یاد آیا، نہ چوتھی میں یاد آیا، یہاں تک کہ نماز آخر تک پہنچ گئی۔ آخر میں جا کے اس کو یاد آیا کہ او ہو، میں تو پہلی رکعت کا رکوع بھول گیا ہوں۔ بات سمجھ گئے دوست؟ فرض رہ گیا نا، اگر یہ سجدہ سہو کر لے تو کیا نماز بچ جائے گی؟ نہیں بچے گی، اس لیے کہ فرض رہ گیا ہے وہاں پہ، اور اب اس فرض کی ادائیگی کا وقت ہے نہیں اس کے پاس کہ یہ رکوع کر لیں، نماز تو اینڈ پہ آ چکی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرض اگر نماز میں چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، وہ نماز پوری دہرانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ یہ جو 3 صورتیں آپ سے عرض کی، تو میں نے بار بار ایک بات پہ زور دیا کہ یہ تینوں صورتیں بھولے سے ہو۔ اگر کسی نے جان بوجھ کے ایسا کیا نا، مثال کے طور پہ جلدی تھی، خیر دعائے قنوت میں تو 2 منٹ لگیں گے، چلو بھائی دعائے قنوت مائنس کر دیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں، جان بوجھ کے دعائے قنوت چھوڑی، تو اب سجدہ سہو کا کارآمد ہے؟ اب نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کے چھوڑنے سے سجدہ سہو کام نہیں کرے گا، وہ نماز پوری دہرانی پڑے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ، بعض دفعہ نماز میں 2-3 غلطیاں ہو گئی، ایک ہی نماز ہے، مثال کے طور پہ پہلی رکعت کا سجدہ ایک رہ گیا، اس کو اگلی رکعت میں پورا کیا، فرض میں تاخیر ہو گئی تو سجدہ سہو اس کے ذمہ آ گیا تھا۔ دوسری رکعت میں جوان نے کیا کیا، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی تھی، وہ ملانا بھی بھول گیا، اس پہ بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے، بات سمجھ گئے؟ تیسری رکعت میں دعائے قنوت بھی بھول گیا۔ تینوں ایسے عمل ہے کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتے ہیں، اور یہ ایک نماز میں ہوگا۔ کتنی دفعہ سجدہ سہو کرے گا؟ 1 مرتبہ کرے گا، بات سمجھ میں آ گئی؟ ساری وہ غلطیاں جو ایک نماز کے دوران پیش آئے اور کتنی بھی مرتبہ ہو جائے، لیکن نماز ایک ہے، تو آخر میں ایک ہی سجدہ سہو کر لے گا تو اس کا کام ہو جائے گا، اس کے لیے مستقل الگ سے سجدہ سہو کرنے کا کہ اس کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے سجدہ سہو کا طریقہ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا ہے کہ جب سجدہ سہو کرنا ہو اور قاعدہ اخیرہ میں جا کے بیٹھ گئے تو التحیات سے شروع کر لیں، التحیات للہ والصلوات وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد آگے درود شریف نہ پڑھیں، سجدہ سہو کرنا ہے نا، یہاں تک پہنچنے کے بعد فوراً کیا کریں؟ سجدے میں جائیں، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دو سجدے، جی ایک طرف سلام پھیر کے، ٹھیک ہے، ایک طرف سلام پھیر کے۔ اس میں بھی تھوڑی بات عرض کرتا ہوں۔ اب جب 2 سجدے کر کے بیٹھ گیا، پھر التحیات شروع کرے گا، اور اب التحیات کو پورا کرے گا آخر تک، یعنی درود شریف بھی اور جو دعا ہے رب اجعلنی یا ربنا آتنا، جو بھی دعا یہ پڑھتا ہے وہ پڑھ کے اب دونوں طرف سلام پھیر دے گا۔ بات ہو گئی دوستو؟ اچھا، اگر کسی نے غلطی سے کیا کیا کہ بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد اس نے التحیات شروع کر لی، اور التحیات کے بعد یہ اشہدو پڑھنے کے بعد پھر درود شریف کے اندر بھی چلا گیا، درود شریف بھی اس نے پڑھ لی، یعنی آگے چلا گیا، تو اب ایسی صورت کے اندر کیا ہوگا
تو ایسی صورت میں بعض فقہا نے تو یہ لکھا کہ اگر اس نے درود شریف پڑھ لیا تو اب سجدہ سہو کا وقت ختم ہو گیا اس کے پاس. بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ اب سجدہ سہو کا وقت اس کے پاس ختم ہو گیا، لہذا اب اس کو یہ نماز دہرانی پڑے گی. بعض فقہا نے یہ لکھا، لیکن جمہور نے یہی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے درود شریف شروع کر بھی دی تب بھی اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک طرف سلام پھیر دے اور پھر 2 سجدے کر لے اور پھر دوبارہ تحیات پوری پڑھ کے اپنی سلام پھیر کے فارغ ہو جائے. اسی طریقے سے اگر کسی نے کیا کیا کہ بیٹھنے کے بعد بجائے ایک طرف سلام پھیرنے کے دونوں طرف پھیر لیا. انسان ہے نا، کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے، ایک طرف سلام پھیرا پھر دوسری طرف بھی سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا کہ اوہو میرے ذمے تو سجدہ سہو ہے، اب کیا ہوگا؟ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے دوست. دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بھی اگر یاد آیا کہ سجدہ سہو باقی ہے تو اب بھی یہ کر سکتا ہے. لہذا سجدہ سہو کو اس ترتیب کے ساتھ کر کے پھر دوبارہ سلام پھیر کے یہ فارغ ہو جائے. اس سے آگے جائیں دوستو، دونوں طرف سلام پھیر لیا، ذہن سے نکل گیا کہ سجدہ سہو کرنا ہے اور اپنی تسبیحات شروع کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی حالت میں بیٹھا ہے، اس کا سینہ قبلے سے نہیں پھرا ہو اور اس نے اپنی زبان میں یا کسی بھی زبان میں بات چیت نہیں کی ہو. یہ 2 شرائط ہے. اگر سجدہ سہو بھول گیا، دونوں طرف سلام پھیر دیا اور پھر مڑ کر جانے لگا اور یاد آیا اور سینہ پھر گیا، اب سجدہ سہو کا ٹائم ختم، اب نہیں. یا یہ کہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا اور کوئی ساتھی آ گیا اور کہا کہ ہاں بھائی چلیں آغا خان پارک چلیں، اور انہوں نے آپس میں بات چیت کر لی، تب بھی سجدہ سہو کا ٹائم ختم ہو گیا. لیکن اگر یہ اسی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور تسبیحات پڑھی یا قرآن کی کوئی سورت پڑھی یا کوئی حصہ پڑھ لیا تو اب بھی اس کے پاس وقت ہے، اب بھی فوراً 2 سجدے کر لے اور سجدہ سہو کر کے فارغ ہو سکتا. تو بہرحال اس میں بڑی وسعت ہے، بڑی سہولت ہے. تو انسان کو یہ ضروری اور بنیادی مسائل سیکھنے چاہیے. بعض دفعہ ہم اس ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. بعض دفعہ سجدہ سہو سے کام چل بھی رہا ہوتا ہے لیکن مسئلے سے لا علمی کی وجہ سے کھڑے ہو کر کے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. بعض دفعہ سجدہ سہو سے کام نہیں چل رہا ہوتا اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے تو اپنی نماز خراب کر لیتے ہیں. تو اس لیے بنیادی چیزیں سیکھنی چاہیے، اور اگر کہیں پریشانی ہو تو انسان پوچھ لے اور اس کے بعد اس پر عمل کرے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.